بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی زبردست قسم کا ویڈیو کسی نے شیئر کیا ہے اور مجھے اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس میں خاص کر یہ آج کل پاکستان میں گزشتہ 75 سال سے جن خاندانوں کا پاکستان کے اوپر ہولڈ ہے اور جمہوریت کے نام سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور آج پاکستان کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دیا، پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے، لیکن ان کی بات بنی ہوئی ہے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں تبصرہ بھی کروں گا، اور آخر میں انشاءاللہ اس کے اوپر پوری طرح اپنی رائے دوں گا۔ پہلے یہ آپ ویڈیو سنیں۔ اور جعفر شاہ کو 7165 ایکڑ اراضی سے نوازا گیا۔ جلال پور پیروالا کے سید غلام عباس اور سید محمد غوث کو 34,144 ایکڑ اراضی دی گئی۔ گیلانی سید آف ملتان، جس میں سید حامد شاہ اور فتح شاہ کے نام شامل ہیں، انہیں 11,467 ایکڑ اراضی سے نوازا گیا۔ دولتانہ خاندان کے اللہ یار خان آف لڈھن کو 21,680 ایکڑ اراضی برطانوی سرکار کی طرف سے دی گئی۔ ڈیرہ غازی خان کے میاں شاہ نواز خان آف حاجی پور کو 2,726 ایکڑ، اور مظفر گڑھ کے ڈیرہ دین پناہ خاندان کے ملک اللہ بخش، قادر بخش، احمد یار اور نور محمد کو 2,641 ایکڑ اراضی سے نوازا گیا، اور ستپور کے مختوم شیخ محمد حسن کو 23,500 ایکڑ جاگیر دی گئی۔ آج انہی مدرجہ بالا خانوادوں کے جانشین اور ان کی اولادیں پاکستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر براجمان ہیں اور جمہوریت کے خود ساختہ چیمپئن بھی بنے ہوئے ہیں۔ برطانوی استعمار نے جاگیریں دینے کے ساتھ ساتھ درباروں کے گدی نشین خاندانوں کو ذیلدار کے عہدوں پر بھی تعینات کیا۔ ہندوستان پر برطانوی تسلط کے 180 سال بعد 1937 میں جب محدود جمہوری انتخابات کرائے گئے تو یونینسٹ پارٹی میں شامل یہی جاگیردار گدی نشین اور پیروں کو ہی منتخب کرایا گیا۔ 1946 کے انتخابات میں بھی یہی خاندان برسر اقتدار آئے۔ جنوبی خاندان کے گیلانی، قریشی، ڈیرہ غازی خان کے علاوہ وسطی پنجاب سے پیر نصیر الدین شاہ آف کمالیہ، شاہ جیونا آف جھنگ، مختوم سید علی رضا شاہ آف سندھلیاں والی، مختوم ناصر حسین شاہ، پیر محی الدین لال بادشاہ آف مکھڑ شریف اٹک نمایاں تھے، اور یہی خاندان یونینسٹ پارٹی کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنے مفادات کو پاکستان کی حمایت سے جوڑ دیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان گدی نشین پیروں نے چاہے اس ملک میں جمہوری حکومت قائم ہوئی ہو یا مارشل لا لگایا ہو، ان گدی نشین پیروں نے پاکستان کی سیاست میں مستقل طور پر اپنا وجود قائم کر لیا۔ ایوب خان کے جمہوریت کے تصور سے لے کر ضیاء الحق کی مجلس شورا میں اسلامائزیشن تک، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے روشن خیال تصورات کی حمایت میں یہ گدی نشین پیش رہے۔ قومی اور صوبائی سیاست میں شامل ان بااثر گدی نشین اور پیروں کے حلقہ جات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہاں شرح خواندگی تشویشناک حد تک کم ہے۔ درباروں کے یہ مذہبی نمائندے اپنے مریدوں سے نذرانے، منتیں اور مرادیں لیتے ہیں۔ یہ یہاں میں نے تھوڑا سا ویڈیو روکا ہے، یہ دیکھیے، یہ محمود قریشی صاحب ہیں جی، جن کو 5 لاکھ کا وہ دتھا ایک دتھی زرداری صاحب دے رہے ہیں، جس کا بعد میں انہوں نے ذکر بھی کسی موقع پر کیا تھا، اور خواجہ آصف نے اسمبلی کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ حضرت صاحب آپ بھی جو ہے نا اندر سے کرپٹ ہیں، اور اس کا ان چیزوں کا بھی حساب ہوگا۔ جو گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ خدائی کرتے ہیں اور لوگ آپ کو نذرانے دیتے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا بھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کا آڈٹ کون کرے گا؟ تو آپ دیکھیں یہ سارے مذہبی روپ میں آتے ہیں، جن گدی نشینوں کا ذکر کیا گیا ہے اور صوفیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور خود عمران خان صاحب دیکھیے یہ بھی کہتے ہیں کہ 25 سال پہلے مجھے ایک صوفی ملا تھا جس نے میری رہنمائی فرمائی، اور پھر اسی وجہ سے یہ دائیں بائیں بھی ان کے محمود قریشی صاحب، اور پھر ان کی جو ابھی شادی ہوئی ہے جس پیرانہ پیرنی صاحب اور جو اس طرح کرتے ہیں، یہ سارے اسی طرح مذہبی انداز سے آتے ہیں۔
پھر قبریں آستانے سجائے جاتے ہیں، عرس اور میلے ہوتے ہیں، اور وہاں پھولوں کی چادریں بچھائی جاتی ہیں، وہاں سجدے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ محبت کا سجدہ تھا جو میں نے کیا تھا، اور پھر وہاں جنتی دروازے لگائے جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ سارا فراڈ ہے، سارا بہت بڑا فراڈ ہے، اور دین اسلام اس کو بالکل اجازت نہیں دیتا، بلکہ دین اسلام کی ضد ہے یہ۔ یہاں جو بر صغیر کے اندر اور پوری دنیا میں آج جو دین پھیلا ہوا ہے یہ انہی مولویوں اور پیروں کا پھیلا ہوا ہے، اور اس کا اگر صحیح معنوں میں کسی نے رد کیا ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا ہے، تو وہ آج کے دور کے یعنی اگر کوئی کیا نام ہے عالم دین نے ان کی خبر لی ہو تو وہ ہیں یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کی کتاب دیکھیے، یہ ایمان خالص اور گھر کے چراغ اس لیے نام رکھا گیا کہ بالکل اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ اپنوں نے مارا ہے ہمیں، جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ولی اللہ ہیں، یہ بڑے دیندار ہیں جنہوں نے دین کا راستہ دکھایا ہے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے دین کا راستہ نہیں دکھایا تھا، یہ ٹھگ تھے، ٹھگ۔ انہوں نے ایمان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو ذلت اور خواری ہر جگہ مل رہی ہے یہ اسی مشرکانہ دین کی وجہ سے ہے، اسی کافرانہ عقائد کی وجہ سے ہے، اور ہر مسلک جو ہے پوری طرح انہی کا دفاع کر رہا ہے اور پوری طرح اس کے اندر غائل ہے، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، آج کے جتنے سب کا یہ عقیدہ۔ اور اس کتاب کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ان کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے نا وہ اپنی مثال آپ ہے، یعنی ابھی ذرا یہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں آگے، پھر اس کے بعد میں اس کتاب کے اندر بھی تھوڑا سا جو ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اس کی بھی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں گا، سنیے مزید۔ اور محکمہ اوقاف پر ان کا ہمیشہ مکمل کنٹرول رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں وزیر اوقاف نے رپورٹ جمع کرائی کہ محکمے کے زیر انتظام مزارات کی تعداد 544 ہے اور ان مزارات سے سالانہ آمدن 1.5 ارب سے زائد کی ہوتی ہے۔ یعنی ناظرین کرام، یہ وہ آمدنی ہے جو ظاہر کی گئی ہے، اصل آمدنی تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 2 سال پہلے ایک پیر نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی تھی اور اس میں صرف آتش بازی پر کئی کروڑ خرچ کیے گئے تھے۔ شاید وہ شادی آپ لوگوں کو ابھی تک یاد ہو۔ یعنی آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ ان مریدوں اور زائرین سے کس حد تک نذرانے اکٹھے ہوتے ہوں گے اور پھر انہیں کس طرح بے دردی سے اڑایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان مزارات سے منسلک زرعی جاگیروں پر بھی ملی بھگت کے ساتھ یہ پیر مقامی سرکاری مشینری کے ساتھ مل کر قابض ہیں اور ان جاگیروں کا رقبہ سینکڑوں ایکڑز ہے۔ متعدد مزارات کی گدی نشینی دراصل اب جانشینی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہی گدی نشین یا ان کے متولی سالانہ عرس تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک طرح سے کمائی کا ہی ذریعہ ہے۔ انگریزوں کے عہد میں ہم پر مسلط کیے گئے یہ گدی نشین اور ان کی اجارہ داری اور سیاسی طاقت آج بھی قائم ہے، اور چاروں صوفیاء کے سلسلے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے درباروں اور مزارات کی گدی نشینی انہی کے قبضے۔ یہاں میں بات کہوں گا، جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گدی نشین ہیں اور ان اولیاء اللہ کے مزارات، اصل میں یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ بھائی سینہ بسینہ چلتا آیا ہے کہ یہ بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، یہ محی الدین چشتی، یہ علی جویری، یہ عبد القادر جیلانی، یہ مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، یہ ان کے نام پڑ گئے ولی اللہ۔ حالانکہ ان کی کتابیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کفر و شرک سے بھری ہوئی ہیں، یقین کریں، ایک سے ایک عجیب مشرکانہ واقعہ اور ایسے عقیدے، حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار بھی ایک دفعہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے جتنے یہ نظریات ہیں صوفیوں کے، یہ مجھے کہیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کا فرمایا ہوا میرے نزدیک، کہتے ہیں میرے نزدیک خود حجت ہے۔ تو اصل میں یہ مار پڑی ہے کہ بڑے بڑے علماء جو یعنی جنہوں نے قرآن کی بھی دعوت اٹھانے کا دعویٰ کیا، لیکن جب یہ صوفی راستے میں حائل ہوئے ہیں تو ان سب کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں۔ صرف ایک ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عالم دین، یہ انہوں نے ان کی خبر لی ہے اور ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا کہ یہ سارے جتنے، پوری لسٹ، ابھی میں آپ کو لسٹ بتاؤں گا ان کی، پہلی 3 صدی سے جو شروع ہوتی ہیں اور ابھی تک، ان سب نے دین اسلام کے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی ہے۔ آگے سنیے۔
شاہ محمود قریشی کا خاندان بہاؤدین ذکریہ کا سجادہ نشین شروع سے نہیں تھا۔ یہ مزار کوئی 150 سال سے بے آباد پڑا تھا اور پھر اس کی سجادہ نشینی شاہ محمود اول جو کہ موجودہ شاہ محمود قریشی کا لقب دادا تھا، اس کو غداری اور انگریزوں سے وفاداری کے طور پر عطا کی گئی، اور انگریزوں سے مراعات اور خطابات حاصل کرنے کے معاملے میں خیبر پختونخوا بھی پیچھے نہیں رہا۔ انگریز سرکار نے پشتونوں کے لیے خان بہادر کے میڈل اور باقیوں کے لیے راؤ بہادر کے تمغے جاری کیے۔ یہ تمغے ان کو انگریزوں کی خدمت کے بدلے میں دیے جاتے اور ساتھ میں جاگیریں بھی، اور پھر مقامی آبادی پر انگریزوں کا یہ خدمت گار طبقہ جو کہ وظیفے بھی لیتا تھا مسلط کیا جاتا رہا، اور آج پاکستان بننے کے بعد بھی یہ ہم پر مسلط ہیں۔ انگریزوں سے آزادی میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ بالکل یہ تصاویر آپ کی معلومات کے لیے اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہے، نہ کہ کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پنجاب، سندھ اور کچھ پختونخوا کے سجادہ نشین صوفیہ نہیں ہیں، یہ تو پہلے سے موجود مزارات کے قابضین ہیں جنہیں انگریز نے اپنے نمائندے کے طور پر نامزد کیا تاکہ عام لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کیا جا سکے۔ آج یہ سجادہ نشین بالکل سادہ لو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ ان کا دین اسلام کی تبلیغ سے بالکل واسطہ نہیں۔ یہ اللہ اور رسول پاک کے دین کے دشمن ہیں اور من گھڑت واقعات گھڑ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے، وہ تب کے خان خوانین یہ حال کے سجادہ نشین، تھی ملکہ ان کی اماں اہل فرنگ ان کا دین۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو کے بارے میں رائے بھی پوچھی گئی ہے، تو یہ پوری طرح میری رائے حاضر خدمت ہے، اور میں نے ان کا پورا جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ بالکل دین اسلام کی جڑوں کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا۔ آج جو مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ یقین کیجئے ان کے عقائد خراب ہیں، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، حتیٰ کہ یہ سلفی سارے کے سارے کہیں نہ کہیں جا کے ان اوپر صوفیوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ علیہ ہیں جی، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی۔ بتاؤ بھائی، جن کا شرک ثابت ہے وہ اب رحمت اللہ علیہ کیسے رہے ہیں؟ اب یہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں۔ یہ کتاب کا تعارف آپ کے سامنے میں کروا رہا ہوں، یہ دیکھیے کس طریقے سے یہ کتاب ہے، اس کا فہرست ہے، اور اس کے اندر سارے ہیڈنگ موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر یہ جو ان کے کارنامے ہیں، چاہے یہ عبد القادر جیلانی ہوں، یہ وحدت الوجود ہو، اور یہ ابن عربی ہوں، یہ سارے اتحاد ثلاثہ، بایزید بستامی، جنید ابراہیم ادم، یہ سارے کے سارے، اور یہ یوسف بنوروی، یہ سارے اپنے مضمون کے اندر لکھتے ہیں۔ اصل میں یہ مضمون لکھا تھا ان یوسف بنورویز نے، جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد کے ایسے ایسے کارنامے بیان کیے کہ عقل حیران ہے۔ تو کسی نے یہ خط لکھ دیا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ خط لکھا، جس خط کے جواب میں یہ کتاب گویا ڈاکٹر صاحب نے لکھی تھی، یہ دیکھیں۔ اور ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، گزشتہ 18 سال سے یہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لے آئے جب دنیا والوں کے سامنے میں توحیدی اور اتحادی دین کا فرق واضح کر دوں۔ اس اکیلے مالک کی 100,000 مہربانیاں کہ اس نے اس کا موقع عنایت فرمایا۔ اب ایسی زبان کہاں سے لاؤں جو شکر و سپاس کا حق ادا کر دے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کسی نے خط لکھا، ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں آپ کو کہتے ہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس معاملے میں حق کے سوا کچھ نہ لکھیے گا۔ یہ ایک خط ہے اور یہ اس کا جواب، یہ پورا وہ خط ہے۔ اس کے جواب میں گویا بصائر و عبر کے نام سے، یہ دیکھیے بصائر و عبر کے نام سے یہ خط ہے، اور اس کا یہ جو جواب ہے گویا یہ پوری کتاب ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ان کا وہ پوسٹ مارٹم کیا ہے جس طرح ایک ڈاکٹر صحیح معنوں میں اصلی مریض کا جو کرتا ہے، اور جب تک یہ چیز سامنے نہیں آئے گی لوگوں کے سامنے، اور اس کا پوری طرح ان کے عقائد کا تیا پانچہ جب تک نہیں کیا جائے گا، کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتے، یقین کیجیے۔ یہ دیکھیے ایک ایک واقعات، ان کی کتابوں کے فوٹو دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، ان کی کتابوں کے فوٹوؤں کے ساتھ، کوئی کسی پر تاکہ وہ نہ کہے کہ ہمارا الزام لگا دیا ہے، یہ سارے عقائد جو ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، انہی کی کتابوں کے یہ فوٹو ہیں،
اور ان کو ایک ایک کر کے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ ایک صفحہ بڑا مشہور ہوا تھا اس کتاب کا، جس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے یہ پورا ان کا یہ دیا کہ پہلی صدی ہجری ایسی ذاتوں سے خالی گزری ہے. یعنی پہلی صدی ہجری میں ایسے لوگ نہیں تھے. پھر دوسری صدی ہجری میں ان کا آہستہ آہستہ شروع ہو گیا تھا. یہ ابراہیم ادم ہیں، پھر یہ رابعہ بصری ہیں، پھر تیسری صدی میں یہ معروف کرخی اور ذوالنون مصری، اور پھر سری سکتی بغدادی، با یزید بسطامی، اور یہ ابو عبید اللہ ترمذی، جنید بغدادی. پھر چوتھی صدی ہجری میں ابو شبلی، اس طرح کے نام آتے ہیں. پانچویں صدی ہجری میں علی اجویری، جس کو داتا صاحب کہتے ہیں باٹی والے، اور لاہوری یعنی حضرت، اور ابو اسماعیل ہروی، اس طرح کے نام ہیں ان کے. پھر یہ دیکھیے، پھر یہ چھٹی صدی ہجری میں امام غزالی، یہ علامہ اقبال کے جو بڑے جو روحانی استاد ہیں اس طریقے سے. پھر عبد القادر جیلانی، جس کو 11ویں بکاتے ہیں، ان کا بھی. پھر احمد رفاعی، یہ چھٹی صدی کے یہ بڑے ظالم صوفی گزرے ہیں. پھر 7ویں صدی ہجری خواجہ معید الدین چشتی اجمیری اور خواجہ بختیار کاکی، اور اس کے بعد ابن عربی اور خواجہ فرید الدین گنج شکر. یہ وہ ہیں جس گدی کے اوپر جا کے عمران خان صاحب نے سجدہ کیا تھا، اور وہاں جا کے ماتھا ٹیکا اور کہتے ہیں نہیں یہ محبت کا سجدہ تھا، یہی شرک ہوتا ہے. جلال الدین رومی جو مثنوی روم لکھنے والے، بہت ہی زیادہ فحاشی مثنوی کے اندر ہے، اللہ کی پناہ. پھر 8ویں صدی جن میں خواجہ نظام الدین اولیاء، پھر امیر حسن سنجری دہلوی، اور یہ کچھ نام ہے ان کا. 9ویں صدی ہجری میں شاہ مدار اور شاہ مینا لکھنوی، اور پھر یہ 10ویں صدی ہجری میں باقی باللہ خواجہ، اور 11ویں صدی ہجری میں عبدالحق محدث دہلوی، اور یہ مجدد الفسانی جس کے قصیدے پڑھتے رہے پوری زندگی ڈاکٹر اسرار، ان کی شرک اور کفر کا دفاع ہی کرتے رہے. پھر 12ویں صدی ہجری میں شاہ عبد الرحیم، یہ ولی اللہ خاندان، اور شاہ ابو رضا، یہ پورا خاندان شاہ ولی اللہ، یہ پوری خاندان کے ایک سے ایک خدائی کے دعوے موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر. انفاس العارفین اٹھائیں، حجت اللہ البالغہ اٹھائیں، سب کے اندر کفر و شرک. پھر یہ 13ویں صدی ہجری میں شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید جسے کہتے ہیں، سید احمد شہید، ان سب کی کتابیں اٹھائیں. حتیٰ کہ اس شاہ اسماعیل کی کتاب جو تقویۃ الایمان ہے اس کے اندر بھی اس نے شرک لکھ دیا. کہتے ہیں کہ اس طرح دعا مت مانگو کہ اے عبد القادر جیلانی تو اللہ کی وجہ سے دے، بلکہ اس طرح دعا مانگا کرو کہ اے اللہ تو عبد القادر جیلانی کی وجہ سے دے. تو ایک شرک کا رد کر کے دوسرے شرک کو جواز فراہم کر دیا، کیونکہ دماغوں میں شرک ہے. پھر 14ویں صدی کے اندر پورا خاندان، اور اس کے جاگے خدام ہیں. ڈاکٹر صاحب کے الفاظ بڑے چنے ان کے خدام خادم ہیں، کیونکہ سارے کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے بڑے ہیں. یہ سارے خادم ہیں اس کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. یہ سارے حضرات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے دین اتحاد کے لمبردار تھے، اور آج جو دنیا میں اسلام کے نام سے اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ انہی حضرات کا ایجاد کردہ ہے. قرآن و حدیث کے دین سے بالکل الگ، یکسر ممتاز، دین بندگی کی بجائے دین خدائی. یہ دین خدائی ہے اللہ کے بندوں. جس طرح یہ محمود قریشی کو آپ نے دیکھا، یہ خدائی کرتے ہیں گدی نشین، جب تک ان کا تیا پہنچنا. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس اظہار حقیقت پر کسی کو بلا وجہ غصہ آ جائے. غصہ تو آئے گا، اس کتاب کے اوپر بھی لوگوں کو غصہ آیا تھا، اور یہ میرا ویڈیو جب پوری دنیا میں پھیلے گا یوٹیوب کے اوپر تو غصہ تو آئے گا. اس کی خدمت میں عرض ہے کہ غم و غصہ جذباتی کیفیات ہیں، ان کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر کے زہر پر تریاق کا لیبل لگا دینا کسی صاحب عقل کو زیب نہیں دیتا ہے. اس کے بعد نیچے ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے. سارا یہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کھل کے توحید کی دعوت آئے. جب تک توحید کی دعوت کھل کے نہیں آئے گی کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس راستے میں قدم ڈال دیا ہے، اور ایمان خالص کی دعوت ہے، رد شرک اور طاغوت کی نشاندہی. یہ سارے جن کا ذکر کیا گیا، یہ بڑے بڑے طاغوت گزرے ہیں. جب تک ان کا کفر نہیں کیا جائے گا دین اسلام کے دائرے کے اندر انسان قدم نہیں رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.